میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں اور عزیز ناظرین اور سامعین، آج ہم آپ کو کسمبا کی کاشت کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ کسمبا کو انگلش میں سیفلار کہا جاتا ہے اور پاکستان میں کسمبا 1940 میں بطور تیلدار فصل کے متعارف ہوا، مگر ملک کے شمالی علاقوں میں اس کی کاشت زمانہ قدیم سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ یاد رکھیں، پاکستان کے علاوہ یہ فصل بھارت، امریکہ، کینیڈا، میکسیکو، ترکی اور ایران میں بھی کاشت کیا جاتا ہے۔ اور دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں زیر کاشت رقبہ تو 75% زیر کاشت رقبہ انڈیا کے حصے میں آتا ہے۔ اس کے بیج میں 35 سے 38% یعنی 35 سے 38% خوردنی تیل یا ایڈیبل آئل یہ پایا جاتا ہے۔ اس کے تیل میں 2 ایسڈز یعنی اولیک ایسڈ اور لینولیک ایسڈ، لینولیک ایسڈ یہ زیادہ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ تیل اپنی اصلی حالت زیادہ دیر تک برقرار رکھ سکتا ہے۔ اور چین میں کسمبے کے پودے کو کم از کم 100 ادویات اور گھریلو نسخہ جات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے پھول دل کی بیماری، شریانوں کے پھیلاؤ اور بلڈ پریشر یعنی بلند فشار خون کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کے درد، کالی کھانسی، جلدی امراض اور پیشاب کی تکلیف اور یرقان کے علاج میں بھی بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ اس کا بیج ہمارے صوبہ سندھ میں پیے جانے والا ایک نہایت ہی سودنگ ڈرنک ہے، فرحت بخش مشروب، اور اس میں یہ لازمی جز کے طور پر استعمال ہوتا ہے کسمبا۔ اب رہا یہ کون سے موسم میں کاشت کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح گندم، جو اور دوسری تیلدار اجناس میں سرسوں کاشت کیا جاتا ہے موسم ربی میں، اور ربی جو ہے یہ آپ کو معلوم ہے سردیوں کا موسم ہوتا ہے، سردیوں کی فصل ہے، لہذا اس کا بہترین جو وقت کاشت ہے وہ ہے 1 اکتوبر سے لے کے 30 نومبر تک، یعنی 1 اکتوبر سے 30 نومبر کے دوران اس کو کاشت کیا جانا چاہیے۔ اور اس کی سفارش کردہ اقسام وہ ہیں، ایک تو کیلا ہے اور دوسری ہے تھوری 78۔ یہ 2 اقسام کافی مشہور ہیں، اور یہ اس کے لیے موزوں علاقے جن میں یہ اس کو کاشت کیا جائے وہ ہے، یاد رکھیں یہ ہمارے اریگیٹڈ ایریاز ہیں، اور لیکن بارانی علاقوں میں، اور یہ کافی حد تک چونکہ سالٹ ٹالرنٹ فصل ہے تو یہ سمجھیں شور اور سیلاب زدہ زمینوں میں اس کی کاشت کی جا سکتی ہے۔ اور اس کا بیج جو ہے وہ آپ کو آئل سیڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے فیصل آباد میں، ایوب ایگریکلچر ریسرچ جو انسٹیٹیوٹ ہے اسی کا ایک حصہ ہے، اور وہاں سے آپ کو یہ مل جائے گا۔ اور اس کے بیج کو
زہر آلود کرنا چاہیے، ان کو زہر خاص طور پہ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بینلیٹ یا وائٹا ویکس ہے، یہ 2 گرام فی کلو گرام بیج کو لگا کر اس کو بونا چاہیے. اور رہا جہاں تک شرح بیج کتنا چاہیے، اس کے لیے فی ایکڑ 8 سے 10 کلو گرام فی ایکڑ بیج درکار ہوتا ہے. جہاں تک رہا اس کی زمین کی تیاری کا، تو اگر تو زمین جو ہے پہلے سے خالی ہو، یا جس کو ہم وریال زمینیں کہتے ہیں، یا فیلو لینڈ اگر ہو، تو وہاں تو 3 سے 4 دفعہ ہل چلا کر 3 دفعہ سہاگا وہ دینا چاہیے، یعنی پلوئنگ کے ساتھ پلینکنگ کر دینی چاہیے. اور دیگر فصلات کی برداشت کے بعد زمین کی اگر تیاری کرنی ہو تو پھر بھی یہی ہے، 3-4 دفعہ ہل چلا کر. بارانی علاقوں میں بھی یہی ہے، اور خاص طور پہ وتر کی سنبھال کرنے کے لیے گہرا ہل چلا کے اس کے بعد سہاگا کر دینا چاہیے. جہاں تک رہا اس کا طریقہ کاشت، تو طریقہ کاشت اور پودوں کی مناسب فی ایکڑ تعداد کا حصول اس ضمن میں تر وتر میں بذریعہ ڈرل آپ اس کو کاشت کریں. اور قطاروں کا فاصلہ جو ہے وہ کوئی 45 سے 60 سینٹی میٹر ہونا چاہیے، اور بیج کی گہرائی 5 سینٹی میٹر رکھی جائے. جبکہ پودے جو ہیں 3-4 پتے نکال لیں تو پودوں کا درمیانی فاصلہ یہ سمجھ لیں 22 سینٹی میٹر وہ کر دیں، یعنی 1 پاؤں آپ اس کو رکھیں، 1 پاؤں کی جو ہے لمبائی. تو اور کمزور پودوں کو نکال دینا چاہیے. جہاں تک کھادوں کا استعمال ہے، تو کھادوں کے استعمال میں اگر زرخیز زمین میں کاشت کی گئی فصل کو کھاد کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. البتہ کمزور زمینوں میں سنگل سپر فاسفیٹ کی 2 بوریاں اور یوریا کھاد کی 1 بوری فی ایکڑ منافع بخش ہوتی ہے. اور آبپاشی کے لیے آبپاشی کی کثرت سے جو ہے اگر زیادہ کریں تو جڑ کے سوکے کی بیماری کا اندیشہ ہوتا ہے. جب پودے کے نچلے پتے سوکھنے شروع ہو جائیں تو پہلا پانی دیں، دوسرا پانی پھول آنے پر دیں، اور تیسرا پانی ضرورت پڑنے پر دیا جا سکتا ہے. جڑی بوٹیوں کی تلفی نہایت ضروری ہے، اور ان کو آپ کنٹرول کریں تاکہ زیادہ آپ کو پیداوار حاصل ہو سکے. باقی گوڈی جو ہے، پہلی گوڈی پہلا پانی لگانے سے پہلے کی جائے تو زیادہ بہتر ہے، جبکہ دوسری گوڈی پہلا پانی لگانے کے بعد وتر آنے پر، اور تاکہ اس سے نمی زمین میں محفوظ ہو جائے. البتہ اگر آپ نے کوئی ہربیسائڈ یوز کرنا ہے جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے، تو سٹامپ 1 لیٹر فی ایکڑ وہ استعمال کر سکتے ہیں. جہاں تک رہا اس کی بیماریوں اور ان کا علاج، تو بیماریوں میں اس میں جراثیمی جھلساؤ ہے، کنگھی ہے، اور جڑ کا سوکھا یعنی روٹ راٹ، یہ کافی امپورٹنٹ ڈیزیزز ہیں. اور بجائی کے وقت اگر آپ پھپھوندی کچھ ادویات، جس طرح میں نے آپ کو بینلیٹ اور وائٹا ویکس کا کہا، اگر وہ لگا دی جائیں تو یہ کافی حد تک ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے. پانی لگاتے وقت خیال رکھیں کہ کھیت میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے. البتہ اس کے کیڑے مکوڑوں کی